پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر بلوچستان کے ضلع سوئی میں 1950 میں دریافت ہوئے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد قدرتی وسائل کا نکلنا بہت بڑی نعمت تھی۔ قدرتی گیس کو ملک کے شہروں میں پہنچانے کے لیے طویل پائپ لائن بچھائی گئی۔ اس کے بعد سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی قدرتی گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس طرح 90 کی دہائی تک پاکستان میں گیس کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ 2000 میں سی این جی گاڑیوں کو گیس کی فراہمی کی جانے لگی۔ 2010 تک ملک کی تقریباً 60% گاڑیاں سی این جی سے چلائی جاتی رہیں۔ اس طرح قدرتی ذخائر پر دباؤ بڑھنے لگا۔ دوسری جانب نئے ذخائر کی دریافت کے لیے منصوبہ بندی کا فقدان شدید ہوا، جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ 2010 میں پاکستانی گیس کی یومیہ پیداوار 400 ارب کیوبک فٹ تھی، جو بتدریج کم ہوتی چلی گئی، جبکہ طلب میں مستقل اضافہ ہوتا رہا۔ ماہرین نے 3 اشرے قبل خبردار کیا تھا کہ ملک میں نئے ذخائر کی تلاش پر کام نہ ہوا تو 2033 تک ملکی گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان میں گیس کی قلت دور کرنے کے لیے قطر سے ایل این جی کی فراہمی کا معاہدہ فروری 2016 میں کیا گیا، کیونکہ گیس گھریلو استعمال کے ساتھ صنعتوں کا پہیہ چلانے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ طلب اور رسد میں واضح فرق کو دور کرنے کے لیے ایران سے گیس کی درآمد کا معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ نسبتاً کم ریٹ پر طے ہوا تھا۔ ایران سے گیس لینے سے پاکستان کو $5 ارب کی سالانہ بچت ہوگی۔ اس منصوبے کو پرشین گیس پائپ لائن منصوبے کا نام دیا گیا۔ اس اسٹریٹجک منصوبے کی تجویز NAD یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے ایک نوجوان انجینئر نے 1950 میں اپنے آرٹیکل میں دی تھی، جو ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور کے میگزین میں چھپا تھا۔ پاکستان اور ایران نے 4 دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد 1995 میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایران کے پارس گیس فیلڈ سے کراچی تک پائپ لائن کے ذریعے گیس کی سپلائی ہونا تھی۔ فروری 1999 میں ایران نے بھارت کو شامل کرنے کا معاہدہ کیا۔ 2004 میں UNDP نے اسے پیس اینڈ پراسپیرٹی گیس پائپ لائن منصوبہ قرار دیا، جس کا اظہار پاکستان پیٹرولیم انجینئر گلفراز احمد نے دسمبر 2003 میں اپنے آرٹیکل میں کیا۔ فروری 2007 میں بھارت اور پاکستان نے $93.4 پر تھرمل یونٹ کا ریٹ طے کرنے کے ساتھ پرائس ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کیا۔ اپریل 2008 میں ایران نے چین کو بھی شامل کرنے کا اعلان کیا۔ پھر 2009 میں بھارت نے امریکی دباؤ پر منصوبے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ 2008 میں امریکہ سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کا معاہدہ کر چکا تھا۔ امریکہ کے اکسانے پر بھارت الگ تو ہو گیا، لیکن اس منصوبے کی اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر مارچ 2010 میں دوبارہ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی اور مئی 2010 میں تہران میں ہونے والی سہ ملکی کانفرنس میں شریک ہوا۔ 4 ستمبر 2012 کو پاکستان اور ایران نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ اکتوبر 2012 میں شروع کر کے دسمبر 2014 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 30 جنوری 2012 کو پاکستان نے ایران کی سائٹ پر بچھائی جانے والی پائپ لائن معاہدے کی منظوری دی، جبکہ 27 فروری 2013 کو پاکستان کی سائٹ پر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ 11 مارچ 2013 ایک تاریخی دن تھا جب صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایرانی صدر محمود احمد نژاد کے ساتھ منصوبے کا افتتاح کیا۔ پاکستان کی سائٹ پر ایران کی مدد سے گیس پائپ لائن کے کام کو 22 ماہ میں مکمل ہونا تھا، لیکن 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ 27 مئی 2013 کو ایرانی ڈپٹی منسٹر نے تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا۔ 12 جون 2013 کو نواز حکومت نے امریکی دباؤ پر معاہدے سے دستبردار ہونے کا عندیہ دیا۔ واشنگٹن نے اسلام آباد کو ترکمانستان سے افغانستان براستہ واخ خان سے گیس پائپ لائن بچھانے کا متبادل منصوبہ پیش کیا، جس میں بھارت کو بھی شامل کیا گیا۔ 2 ملکوں نے اس منصوبے کے لیے 28 نومبر 2013 میں $1 بلین کا فنڈ بھی قائم کر دیا۔ اس سے قبل اکتوبر 2013 میں امریکی قونصل جنرل مائیکل ڈوڈمین نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر منصوبہ ترک نہ کیا تو معاشی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔
10 नवंबर 2013 को वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बैरूनी दबाव को नजरअंदाज करने के अज़्म का इजहार किया, लेकिन इसके बाद 25 फरवरी 2014 को हुकूमत ने कौमी असम्बली में ईरान पर बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदी के बाइस मंसूबे को कुछ मुद्दत के लिए तर्क करने का ऐलान किया और पाबंदियां खत्म होने पर 3 साल की मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। इस ऐलान के बाद अप्रैल 2014 में ईरान से खबर आई कि तेहरान इस मुआहदे को खत्म कर रहा है, लेकिन मई 2014 में नवाज शरीफ ईरान के दौरे पर गए तो एक मरतबा फिर दोनों मुल्कों ने मंसूबा मुकम्मल करने का अज़्म किया और मंसूबे की तकमील की मुद्दत बढ़ाने पर भी इत्तफाक कर लिया। फिर 30 मई 2014 में ईरानी डिप्टी मिनिस्टर ऑयल एंड ट्रेड अली माजिदी से खबर मंसूब हुई कि तेहरान तकमील की मुद्दत में तोसी नहीं कर रहा। मंसूबे को दिसंबर 2014 तक ही मुकम्मल करना होगा। इससे कबल दिसंबर 2013 के आखिर में पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया कि यह मंसूबा पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर गैस की कीमत कम है जबकि ईरानी गैस का नर्ख ज्यादा है। इस गैस पाइपलाइन की लंबाई 2775 किलोमीटर है। पारस गैस फील्ड से पाकिस्तानी सरहद तक 900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसका 902 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के शहर आसालियन तक है। फिर वहां से 270 किलोमीटर की लाइन पाक ईरान सरहद तक बिछाई जाएगी। पाकिस्तान के 785 किलोमीटर तवील पाइपलाइन है। सालाना 22 बिलियन क्यूबिक मीटर की इब्तदाई गुंजाइश रखी गई है, जिसे 55 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ाया जाएगा। 56 इंच कतर की पाइपलाइन से इब्तदाई तौर पर 8.7 बिलियन क्यूबिक मीटर से 40 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस फराहम की जाएगी। $11 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स की कीमत का तयन हुआ। 13 मिलियन ब्रिटिश थर्मल अफगानिस्तान से लाई जाएगी, जबकि $18 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स LNG का रेट है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन ईरानी शहर आसालियन से ईरान में सिस्तान बलोचिस्तान लाई जाएगी। वहां से बंदर अब्बास से होते हुए पाकिस्तान के पोर्ट सिटी गवादर तक लाई जाएगी। गवादर से बरास्ता खुजदार, नवाबशाह और कराची तक पहुंचाई जाएगी। गवादर आने के बाद दीगर सूबों तक पहुंचाने का काम अमरीकी रद्द अमल के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान को अमरीका से IP मंसूबों से इस्तिस्ना लेना होगा। जिस तरह ईरान तुर्की, इराक और आज़रबाईजान को गैस फरोख्त कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान को भी गैस के हुसूल में आज़ादी मिलनी चाहिए।